السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فی ذاتہ وحدہ وفی صفاتہ وحدہ لا ضد له ولا ند له والذی نصر بعبده تم الوعد۔ اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں، ایک لمبے وقفے کے بعد حاضری کی توفیق ہوئی۔ حق تعالی جل شانہ ان اعمال کو قبول فرمائے جس کی وجہ سے توقف ہوا، اور مسجد والوں کو بھی جزائے خیر دے۔ میں تو سمجھا تھا کہ ملک کی چھٹی ہوگی۔ الغرض یہ کہ اللہ نے اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور وہاں اپنے دوستوں کے لیے، مسجد والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنی ذات کے لیے جو دعائیں مانگی گئی اللہ انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ غیر حاضری میں حضرت مولانا شاہ جلال الرحمن صاحب اور عام محترم حضرت مولانا نوال الرحمن صاحب بھی یہاں اپنے علمی فیضان کو جاری رکھتے رہے۔ یہ میرے لیے سعادت کی بات تھی کہ میں بھی حاضر ہوتا اور استفادہ کرتا، لیکن چونکہ ملک میں موجود نہیں تھا۔ قرآن مجید کی جو ابتدا میں نے آیتیں پڑھی خطبہ مسنونہ میں، اس کے اندر قبولیت اور حق تعالی جل شانہ کی طرف سے نوازشات اور عنایات کا تذکرہ ہے۔ خیال یہ ہوا کہ حق تعالی جل شانہ کس طرح قبولیت عطا فرماتے ہیں، کس طرح مقبولیت عطا فرماتے ہیں، اور کس طرح اثرات سے مزین فرماتے ہیں، اور کس طرح اپنی نوازشات سے اکرام فرماتے ہیں۔ اس باب کو آپ حضرات کے سامنے کھولا جائے، اور ایک طویل باب ہے، بلا مبالغہ ہو سکتا ہے کہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ اس میں درکار۔ اثناء راہ ابھی گھر سے آتے ہوئے راہ میں مولانا جلال الرحمن صاحب نے بتلایا تھا کہ محرم کی مناسبت سے یوم عاشوراء کے عنوان پر بھی بات ہو چکی، اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے بارے میں بھی کچھ گفتگو ہو چکی ہے۔ تو میں نے ارادہ تب کر لیا کہ اب امام حسن یا امام حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں کوئی گفتگو کو اور طول دیا جائے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا تو اس عنوان پہ بھی بات آ جائے گی۔ اس وقت میں نے ارادہ کیا ہے کہ قبولیت، مقبولیت، مقامات قبولیت اور آثار اللہ یہ آپ حضرات کے سامنے لائے۔ قرآن مجید کی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں وہ سورہ مریم کی ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں تذکرہ موجود ہے، اور ان کی امی کے اقوال موجود ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ عز و جل کی جانب سے ایک نظام ہے، نظام تکوینی، اور دوسرا نظام تشریعی۔ نظام تشریعی میں ایک باب نظر و نیاز کا ہے، اور یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کی امی کی نظر کا قصہ ہے۔ اس میں بتلایا گیا کہ نظر کس کی مانی جا سکتی اور کس طرح مانی جا سکتی اور کس طرح اس کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ عز و جل کے غیر کی نظر و نیاز درست نہیں، فتویٰ ہے، قرآن کا حوالہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی نظر درست نہیں،
اللہ عز و جل کی نظر کی جا سکتی ہے۔ کیسے معلوم ہوا؟ قرآن سے معلوم ہوا۔ اور کہاں لکھا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ مریم کی آیات میں لکھا ہے۔ اور اللہ عز و جل نے آیات کی صورت میں اتار کر بتلایا کہ حضرت عمران کی بیوی اذ قالت امرأۃ عمران، امرأۃ عمران یعنی عمران کی بیوی نے جب کہ کہا رب انی نذرت لک، اے میرے پالنہار میں نے تیرے لیے نظر کر لی۔ اب نظر کا باب سمجھ میں آیا کہ نظر کیسی چیزوں کی جاتی ہے اور کس طرح کی جاتی ہے۔ ہر مالی نظر، ہر جانی نظر، ہر عبادت کی لائن کی نظر، یہ اللہ عز و جل کے لیے درست و ثابت ہے اور اللہ کے غیر کے لیے شرک ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب میں نظر مانگتی ہوں آپ کے لیے، آپ کی ذات کے لیے۔ وہ نظر یہ ہے ما فی بطنی، اس سے پتہ چلا کہ وہ اس وقت حاملہ تھی، پریگننسی میں تھی۔ کہتے ہیں ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، محررہ تیرے لیے آزاد کرتی۔ اب گمان کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کا گمان یہ تھا کہ میرے پیٹ میں جو اولاد پرورش پا رہی ہے وہ نرینہ اولاد ہوگی، یعنی جس کو ہم میل کہتے ہیں یا جسے ہم مذکر کہتے ہیں یا جسے ہم مرد کہتے ہیں۔ سمجھ لیجیے کہ ان کا گمان تھا کہ وہ اولاد نرینہ ہوگی، اور انہوں نے نظر کی کہ اے میرے رب اگر میرے پیٹ میں جو بھی ہے، نظر میں انہوں نے کوئی استثنائیت نہیں کی کہ نہ بچہ ہوگا تو آپ کے نام کر دوں گی، بچی ہوگی تو میرے نام ہوگی، میں اپنے گھر میں رکھ لوں گی۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب میں نے نظر کر لی، نظر اس بات کی کہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے گھر کے حوالے، یعنی اے میرے اللہ میں بیت المقدس کے لیے اپنے پیٹ میں پرورش پانے والے بچے کو حوالے کر دوں گی تاکہ وہ اس کی صفائی کرے، تاکہ وہ اس مسجد کی خدمت کرے، تاکہ آپ کی رضا اسے مل جائے، تاکہ آپ کی خوشنودی اسے حاصل ہو جائے۔ میں نے نظر کر لی میرے مولا کہ جو میرے پیٹ میں ہوگا میں تیری بارگاہ میں پیش کر دوں گی۔ کہتے ہیں کہ جب وضع حمل ہوا، یعنی جو اولاد ہوئی وہ اولاد انثى ہے۔ قرآن مجید نے لفظ انثى بیان کیا۔ انثى کہتے ہیں مؤنث کو، فیمیل کو، بچی کو۔ اب جب بچی پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ یہ کیا ہو گیا؟ میرا گمان تو تھا کہ آپ مجھے لڑکا عطا فرمائیں گے، اور میرا خیال تو یہ تھا کہ آپ مجھے لڑکا عطا فرمائیں گے تو میں اس کو مسجد کے حوالے کر دوں تاکہ وہ آپ کی کچھ خدمت کر سکے، آپ کے گھر کی خدمت کر سکے، آپ کے دین کی خدمت کر سکے، اور کچھ فروغ دین کا کام ہو، اشاعت دین کا کام ہو۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ آپ نے جو اولاد عطا فرمائی وہ تو بچی، اب بچی دین کا کیا کام کر سکے گی؟ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ مریم ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے، ہم اس وقت بھی جانتے تھے جس وقت تمہارے پیٹ میں پرورش پا رہی ہے کہ یہ بچی پیدا ہو، اور ہمیں پتا ہے جو کام یہ کرے گی وہ 10 مرد مل کے بھی نہیں کر سکتے، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں، کسی کے 10 کیا میں تو کہتا ہوں کہ اس زمانے کے پورے مرد مل کے نہیں کر سکتے۔ کسی میں دم ہے تو پیدا کر کے دکھاؤ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت مریم علیہ السلام جو کر سکتی ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے وجود میں آنے، حضرت مریم علیہ السلام کے والدہ کے بطن میں جس وقت تھی اس وقت اللہ کے علم میں تھا۔ اللہ عز و جل فرما رہے کہ امرأت عمران ہم جو جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، اور تم یہ سمجھتی ہو کہ مرد کام کر سکتے ہیں، عورتیں کام نہیں کر سکتی۔ تمہارا گمان اور خیال غلط ہے، عورتیں وہ کام کر سکتی ہیں جو ہزاروں مرد مل کے نہیں کیا کر سکتے۔ ہم نے اس عورت کو منتخب کیا ہے، تمہارے بطن سے تم نے نظر کی ہے کہ محررہ تم آزاد کر دو گی، اب نظر سے نہ پھرنا۔ انہوں نے کہا کہ میرے مولا میں آپ سے نظر مانگ چکی، اب میں اپنی نظر سے پھرنے والی نہیں، وہ بچہ ہوگا آپ کا ہے، وہ بچی ہے آپ کی ہے، جب آپ نے عطا فرمائی ہے میں نے آپ کی نظر مانی ہے، میں آپ کے گھر کے حوالے کرتی ہوں، گویا بیت المقدس کے حوالے کر دیا۔ کسے؟ حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس کے حجرے میں پہنچا دی گئی۔ ابھی کم سنی کی عمر ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اس چھوٹی سی بچی کی تربیت کون کرے گا؟ اس لیے کہ اللہ کا ایک دستور ہے، ایک نظام ہے، بغیر تربیت کے مراحل طے نہیں ہوا کرتے۔ یہ نہیں کہ ہم نے بچے پیدا کیے اور چھوڑ دیے کہ اب اس کی خود ہی تربیت ہو جائے، وہ خود ہی عقل مند ہو جائے، وہ خود ہی ہوشیار ہو جائے، وہ خود ہی زمانے کے نشیب و فراز کو سمجھنے لگ جائے۔ ایسا تو ہونے سے رہا
ارے باپ جس ڈھنگ کی تربیت کرے گا اس ڈھنگ کو وہ اپنائے گا۔ اب ضرورت تھی حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت کی، اللہ عز و جل کی بارگاہ سے فیصلہ ہوا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، ارے ہم نے زکریا کو اس کا کفیل بنا دیا۔ تو گویا بتلایا گیا کہ جب بچے بڑے ہونے لگے تو انہیں کسی کی کفالت میں دے دینا چاہیے تاکہ ان کی ذمہ داری میں اور ان کی نگرانی میں ان بچوں کی تربیت ہو اور صحیح نہج پر اور صحیح اصول پر انہیں لایا جا سکے تاکہ وہ بچے تربیت یافتہ ہوں اور جب بڑے ہوں تو ان کے آثار ان کے اندر نمایاں ہوں۔ اس لیے کہ بچے جن سے تربیت پاتے ہیں ان کے اثرات اپنے اندر اتار لیتے ہیں، گویا کہ انہیں گٹھی میں ڈال کے پلا دیا گیا ہو اور وہ اعمال اختیار کرتے ہیں۔ اگر باپ نے تربیت کی اولاد اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے گی، اگر استاد نے تربیت کی طالب علم اپنے استاد کے نقش قدم پر چلے گا، اگر پیر طریقت نے تربیت کی مرید اپنے پیر کے طریقے اور اس کے نقش قدم پر چلے گا۔ یہ ہے نظام تربیت، اور اللہ عز و جل بتلا رہے ہیں وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، لازم ہے کہ کسی کی ذمہ داری دی جائے۔ ارے اس عورت اور اس بچی کو کس کی نگرانی میں دیا جائے؟ اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور تمہارے لیے لازم ہے کہ زکریا کی کفالت میں دے دیا جائے۔ پورا ڈالا گیا، نام زکریا کا نکلا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی پرورش میں لیا، بیت المقدس میں حجرہ آراستہ کیا گیا، حضرت مریم علیہ السلام اس میں پہنچائی گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کی تعلیم و تربیت کے لیے وہاں جانے لگے، یہاں تک کہ ان کا توشہ بھی اپنے مکان سے لے جایا کرتے۔ ایک مرتبہ ٹفن لیا، توشہ لیا اور حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوئے۔ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، جب کبھی وہ حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تو اللہ کی جانب سے میوے ہی میوے ہیں، فروٹ ہی فروٹ ہیں، پھل ہی پھل ہیں، ثمرات ہی ثمرات ہیں اور برکات بھی برکات ہیں، یہاں انوارات کی تجلیات ہیں۔ اب انہوں نے دیکھ کے پوچھا کہ اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ اس لیے کہ ان کی تربیت میں تھا، اور جس کی تربیت میں ہے اس کو پوچھنا ضروری ہے کہ یہ کہیں سے حرام تو داخل نہیں ہو گیا۔ وہ باوجود اللہ کے اس زمانے کے نبی تھے اور انہیں پتہ تھا کہ اللہ کی رحمتیں ہیں، لیکن ہمارے درس کے لیے، ہماری افہام و تفہیم کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جس کی کفالت میں ہوتا ہے اس کی ذمہ داری میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے طالب علم کے پاس، وہ اپنے بچے کے پاس، وہ اپنے مرید کے پاس کوئی چیز دیکھے تو یہ ضرور پوچھے کہ یہ راہ حلال سے آیا ہے یا راہ حرام سے آیا ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام سے حضرت مریم علیہ السلام نے کہا وجد عندها رزقا، جب ان کے پاس روزی دیکھی پوچھا قال یا مریم انا لك هذا، ارے یہ دروازہ مقفل، پھر بیت المقدس میں کوئی ایسا آدمی نہیں آتا جو ناپاک ہو، اور پھر ایسی کوئی حرکت یہاں نہیں ہوتی، تمہارے حجرے میں بند کمرے میں مقفل ہونے کے باوجود یہ جو رزق آیا ہے، یہ میوے جو آئے ہیں وہ کس راہ سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، حلال کے ہیں کہ حرام کے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ کفالت تھی اور پوچھنا ضروری تھا۔ انہوں نے پوچھا، حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی جانب سے انعام ہے۔ اب دیکھیے مقام قبولیت بتلایا جا رہا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ عز و جل دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اب یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام دعا کر رہی ہیں کہ اے میرے مولا میرے لیے رزق فراہم کر تاکہ میں کسی پر بوجھ ہی نہ بنوں، نہ اپنے خالوں پر نہ اپنے ماموں پر، جیسا کہ روایات میں آیا ہے۔ مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں اور محدثین نے اس بات کی تشریح و توضیح میں جو ارشاد فرمایا، ایک روایت کے مطابق آپ تو آپ کے خالو ہیں، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہیں، اور ایک قول کے مطابق کہ وہ ان کے ماموں ہیں، جیسا کہ کہا گیا کہ امرات عمران حضرت زکریا علیہ السلام کی بہن ہے۔ اس مناسبت سے چاہے ماموں ہو چاہے خالو ہو، اس سے بحث نہیں، بحث اس سے ہے کہ یہاں نظام تربیت چل رہا ہے اور انہیں اس دروازے میں کیا ملا؟ وجد عندها رزقا، اسباب کی لائن میں روزی ملی، ظاہری لائن میں پھل ملے، لیکن انہوں نے کہا یہ پھل ملنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو قلوب کے پھل ملنے کی جگہ ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ ان الولد ثمرۃ الوالد ثمرۃ القلب الوالد، اولاد تو ماں باپ کے قلوب کا اور ماں باپ کے دلوں کا ثمرہ اور پھل ہوا۔ اب بتائیے کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ جیسے میں نے پھل دیکھے، کہاں دیکھے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے اور محراب میں۔ پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ کہا اللہ کی جانب سے آیا۔ پوچھا راستہ کیا تھا؟ کہا اللہ کے لیے کسی راستے کا احتیاج نہیں۔ فوراً حضرت زکریا علیہ السلام بتلا رہے ہیں مجھے میرے دل میں یہ گمان گزرا، ارے وہ مولا
جو بند قبروں میں روزیوں کے پہنچانے پہ قادر ہے، کیا بڑھاپے میں اولاد دینے پہ قادر نہیں ہو سکتا؟ میں نے بھی اسی محراب میں کھڑے رہ کے دامن پھیلا دیا، اے اللہ اس بڑھاپے کی حالت میں بھی تیرے آگے دست سوال دراز کرتا ہوں، میرے گھرانے میں بھی کوئی روشنی عطا فرما دے، میرا بھی کوئی وارث پیدا فرما دے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ارے تجھ سے بڑھ کر وارث کون ہے جو حضرت یعقوب کی تعلیمات کو پہنچائے گا، جو حضرت ابراہیم کی تعلیمات کو پہنچائے گا، جو حضرت اسماعیل کی تعلیمات کو پہنچائے گا، جو حضرت اسحاق کی تعلیمات کو پہنچائے گا۔ مجھے پتا ہے میری قوم میں کوئی ایک بھی دیانتدار و امانت دار نہیں جو اس دین کو، اس شریعت کو، اس نظام تربیت کو لے کے چل سکے۔ اے اللہ میرے ہی گھر میں کوئی اولاد عطا فرما دے تاکہ میں اپنے بچے کو وہ تعلیم دوں جو آپ کی جانب سے مجھے عطا کی گئی ہے، اور میرا وہ بچہ کل کائنات میں پھرے تو آپ کا علم لے کے پھرے، آپ کی کتاب لے کے پھرے، آپ کی شریعت لے کے پھرے، آپ کا دین لے کے پھرے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے اسی محراب میں قبول فرما لیا حضرت زکریا علیہ السلام کی ندا کو اور کہا کہ اے زکریا ہم نے آپ کو بشارت دی، ہم نے آپ کو بشارت دی۔ یہاں پتہ چلا ارے جب تم کسی کے یہاں نعمت دیتے ہو تو اس پہ طنز نہ کرو، اس پہ نہ اکراؤ، نہ اس پہ غرور کرو اور نہ اس پہ حسد کرو۔ حسد کرنے سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ جس جگہ دیکھو کسی کے یہاں نعمتیں ہیں اسی جگہ کھڑے ہو کے اپنے لیے بھی دعا کرو، مولا تمہیں بھی دینے پہ قادر ہے جو انہیں دینے پہ قدرت رکھتا ہے، مولا تمہیں بھی عطا کرنے پہ قادر ہے جو مولا انہیں عطا کرنا جانتا ہے، وہ تمہیں بھی ضرور عطا کرے گا۔ کسی سے حسد نہیں، کسی سے بغض جلن نہیں، کسی کی عداوت ہمارے قلوب میں نہ ہو۔ جب نعمتوں کو دیکھو اپنے لیے بھی مولا کے آگے دست سے سوال دراز کر لو، دینے والی ذات وہ ہے۔ اور چنانچہ یہاں سبب دیا حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ اللہ کے غیر سے مانگنا درست نہیں۔ ممکن تھا کہ مریم کے یہاں تو خزانے آتے ہیں، چلو مریم ہی سے اپنے لیے ایک اولاد کی درخواست کر لیں، اسی سے کہہ لیں کہ بیٹا مریم میرے لیے بھی کوئی اولاد دے دے۔ فرمایا کہ نہیں، مریم تو غیر اللہ ہے، مریم سے نہیں مانگا جا سکتا، ہاں مریم کا اللہ ہے اس سے ضرور مانگا جا سکتا ہے۔ چنانچہ تربیت فرماتے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے دونوں تعلیمیں دے دی کہ ایک یہ ہے کہ جہاں نعمتوں کو دیکھو وہیں پر اپنے مولا کے آگے اپنے دست سوال کو دراز کرو۔ جو مولا دوسروں کو نعمت دینے پہ قادر ہے وہ مولا ہمیں بھی نعمت دینے پر قادر ہے۔ اللہ نے کہا وبشرناها، ہم نے ان کو بشارت دی۔ کیسی بشارت؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، حضرت زکریا کو فرمایا کہ اے اللہ آپ مجھے بشارت دے رہے ہیں۔ محراب مریم میں کہا ہاں آپ کو بشارت دی جا رہی ہے۔ اب فرشتے آ رہے ہیں، سلام عرض کر رہے ہیں۔ پوچھا کہ اب مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ تمہیں بتاتی ہے کہ میری کیا حالت ہے، میں تو عالم ذوق کو پہنچ چکا، میں تو عالم پیری کو پہنچ چکا، میں تو بڑھاپے کی منزلوں میں قدم رکھ چکا۔ ارے میری بیوی باندھ ہے، آج تک اس نے کبھی بچہ نہیں جنا۔ جو عورت باندھ ہو کیا وہ بھی اب بچہ جن سکتی ہے؟ کیا کوئی بوڑھا ہو اس سے بھی کوئی اولاد ہو سکتی ہے؟ کہا کہ تمہارے رب کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی جوان ہو تو ہی اولاد ہو، تمہارے رب کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بوڑھا ہو تو اولاد نہ ہو۔ ارے وہ ذات ہے جو بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر دے، وہ ذات ہے جو بغیر ماں کے اللہ عز و جل اپنا نظام قدرت دکھانے کے لیے حضرت حوا کو پیدا کر دے۔ ارے وہ ذات ہے جو مریم سے ایک ایسا وجود عطا فرمائے گا جسے تم دیکھو گے جس کا کوئی باپ نہ ہوگا۔ جب وہ ایسی قدرتیں رکھنے والا، تمہارے پاس تو عالم اسباب میں سارے اسباب ہیں، تمہاری بیوی بھی موجود ہے، تم بھی بقید حیات ہو اور زندہ ہو۔ اللہ کے لیے تمہاری جوانی کا ہونا ضروری نہیں، وہ اگر اولاد دینے پر آئے تو کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں اور کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ اللہ نے بشارت دیتی ہے تو ضرور تمہارے گھر میں اولاد ہو کے رہے گی۔ پھر قرآن کی آیات میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں کہ بڑھاپے کی حالت میں ان کی کیا کیفیات ہیں، انہوں نے مولا کے سامنے رکھ دی تاکہ مولا میرا سر ہلنے لگا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، میرے بال سفید ہو گئے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، میری کمر جھکنے لگی ہے بڑھاپے کی وجہ سے، میرے گھٹنوں میں تکلیف ہونے لگی ہے بڑھاپے کی وجہ سے، ابھی چلنا دشوار ہے، اولاد کا پیدا کرنا کہاں سے ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ اولاد جوان ہو تو کیا تم پیدا کرتے ہو؟ ارے جوان ہو تب بھی تمہارا رب پیدا کرتا ہے، بوڑھے ہو تب بھی تمہارا رب پیدا کرتا ہے۔ تم جوان ہو اس لیے تم اولاد پیدا کرتے ہو، یہ بہنوں گمان پھر سے نکال دو۔ ہم جوان ہیں، ہم سے اولاد ہوتی ہے، یہ ہمارا گمان ہے، تم سے کوئی اولاد نہیں ہوتی۔
اولاد تو رب عطا فرماتا ہے، عالم اسباب میں تمہیں سبب ہو، تمہیں ذریعہ ہو، کیا دوسروں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی؟ رب تو ہر جگہ اولاد دیتا ہے، مگر شرط ہے کہ دامن تو کوئی پھیلائے، اپنے رب کے آگے زمینی نیاز تو کوئی جھکائے۔ جب کہیں جا کے اللہ عز و جل کے انعامات کی بارش ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کل دکھلایا کہ میں نے اپنے مولا کے آگے اپنے دامن کو پھیلایا، اللہ عز و جل نے کہا کہ اے زکریا ہم نے تمہیں انعام عطا فرمایا، گویا کہ ہم بشارت دے رہے ہیں تمہیں حضرت یحییٰ کی، گویا اس کا نام بھی اللہ عز و جل رکھ رہے، نام بھی بچے کا اللہ رکھ رہے، کیا ہم نے نام رکھ دیا یحییٰ، اب پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، ابھی کیا عمر ہے؟ کہا کہ ابھی پیدا ہوئے اور چند دن کے بلکہ چند برس کے ہوئے، بعض روایتوں کے مطابق 7 سال کی عمر۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہم نے اس عمر میں اس کو دانائی دے دی۔ روایتوں میں آیا ہے کسی نبی کو نبوت 40 سال سے پہلے کیوں نہیں ملی، اس کی وجہ یہ ہے 40 سال میں عقل جوان ہو جاتی ہے، اس واسطے اللہ عز و جل جب عقل جوان ہوتی ہے اس وقت علم وحی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہم نے اسے دانائی دے دی، عمر کیا ہے 7 سال کی، فرمایا کہ ہم نے اسے وہ دانائی دی ہے جو کسی کو نہیں ملی، اور فرمایا کہ یہ وہ ہے جو تمہارے بعد تمہارے کام کو لے کے چلے گا، اس دین و شریعت کو لے کے چلے گا اور کتاب الہی کی تعلیم کو لے کے چلے گا، اور بشارت دی۔ اور پھر فرمایا کہ اب تم جس کی کفالت کر رہے ہو دیکھو ہم کیا تماشا دکھاتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے حجرے میں اور اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی، مکان سے باہر نہیں نکلتی، بیت المقدس میں مقفل ہے اور حجرے میں بند ہے، کوئی جانے آنے کا راستہ نہیں۔ فرمایا ایسے راستے سے ایک بشر کو انہوں نے دیکھا، بشر یعنی انسانی صورت میں ایک ڈھانچہ دیکھا، پوچھا کہ میرے کمرے میں اور ایک بشر جبکہ دروازہ مقفل، تم کدھر سے آگے؟ کہا کہ گھبراؤ نہیں، مجھے قفلوں کی ضرورت نہیں، بند کرنے کے لیے اور مجھے روکنے کے لیے تمہاری ضرورت نہیں، تمہارا رب روکے گا رک جاؤں گا، تمہارے رب کے حکم سے آ جاؤں گا، مجھے کوئی روکنے والا نہیں۔ تو کہا کہ تم کون ہو؟ کہا میں ملک ہوں، فرشتہ ہوں، اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہوں، نام ہے جبرائیل، پتہ معلوم ہے تو اچھا ہے، نہیں تو پتہ یہ ہے کہ عرش کے خدام میں سے خادم ہوں، اور بتلایا کہ میرا نام ہے جبرائیل۔ کہا یہاں کیسے؟ کہا اللہ کے امر سے بشارت دینے آیا ہوں۔ کیسی بشارت؟ فرمایا کہ ایک اولاد کی بشارت۔ انہوں نے کہا کہ پاگل تو نہیں ہو گئے، عقل ٹھکانے تو ہے، میری شادی نہیں ہوئی اور میں ابھی تک کنواری ہوں، میرے گھر میں کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ کیا مجھے بدنام کرنے کا ارادہ ہے؟ میں اللہ کی تم سے پناہ چاہتی ہوں، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تمہارے شر سے، شیطان کے شر سے اور لعنت کرنے والوں کی ملامت سے۔ گویا اس طرح کے جو الفاظ انہوں نے کہے، انہوں نے کہا کہ تمہاری لعنت ملامت کی کوئی پرواہ نہیں، رہ گئی بات کہ اللہ سے پناہ مانگ رہی ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ تمہیں بھی پناہ میں لے لے گا، تمہاری اولاد کو بھی پناہ میں لے لے گا۔ اور بتایا کہ میں کوئی شیطان تو ہو نہیں کہ رک جاؤں گا، میں اللہ کے امر سے آیا ہوں، روح پھونک کے جاؤں گا، یعنی وہ روح یعنی وہ آواز یا وہ پھونک جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ماری تھی ان کے حجرے میں، فرمایا کہ اسی پھونک سے اللہ عز و جل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل کھڑا کر دیا۔ فرمایا کہ اے مریم اب یہ تمہارے بطن میں پرورش پائے گا، کتنے دن؟ وجہ حمل کی تکلیف اٹھانے کے لیے 9 مہینے پھرنے کی ضرورت تمہیں کوئی نہیں، ادھر پھونک ماری ادھر بچہ پیدا ہونے کے آثار نمایاں ہو گئے۔ کہا کہ یہ بچہ کیسے ہوگا؟ اللہ میری عزت کو بچانا، اے اللہ مجھے بدنامی سے بچانا، رسوائے زمانہ ہونے سے بچانا۔ اب دامن بھی پھیلایا محراب مریم میں اور کہا اللہ عز و جل نے کہ اے مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہارا تکفل یہ بچہ کرے گا اور تمہاری ضمانت یہ بچہ دے گا، اور تمہاری حفاظت کی ضمانت ہم اپنے ذمہ لیتے ہیں کہ تمہارے نام کو دھکا نہیں لگے گا۔ اگر دشمن تمہارے اوپر طنز کے تیر برسائے گا تو تمہارا رب تمہارے اوپر رحمت کی بارش برسائے گا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کہا کہ اب پھر حجرہ چھوڑ دو۔ انہوں نے حجرہ چھوڑ دیا، باہر نکلی، کچھ دور چلے اور جب وہاں پر پہنچے جہاں پر ایک کھجور کی ٹہنی جھکی ہوئی تھی اور ایک کھجور کا درخت تھا، اس سے کچھ تیل لگایا اور سہارا اور آسرا بنایا اور بیٹھ گئی۔ تو کیا کہتے ہیں پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام؟ کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نہیں دیکھتے کہ اس درخت پہ کیا ہے؟ کہا کہ ایک کھجور کا درخت ہے۔ پوچھا اس پہ کیا ہے؟ کہا اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پھل وغیرہ نظر آتا ہے؟ کہا نہیں ہے، بس اتنے میں ایک ڈالی جھکی جس پر کھجوریں لگی ہوئی تھی۔ کہا کہ جس طرح بغیر کھجور کے یعنی کھجور جس درخت پہ نہ ہو اس پر کھجور لگانے میں جو مولا قدرت رکھتا ہے اور جو کھجوروں کی ڈالی کو تمہارے منہ تک جھکا سکتا ہے، وہی مولا بغیر اسباب کے، یعنی تمہارا شوہر نہیں ہے،
تمہارا زوج نہیں ہے تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں، بغیر باپ کے اولاد کو پیدا کر سکتا ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا نظام ہے۔ کہا کہ یہ جو کھجوریں بنائی گئی ہے یہ تمہارے لیے ہے، اسے کھا لو، اس سے تمہیں بھی قوت ملے گی، تمہاری اولاد کو بھی قوت ملے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ ذرا اپنے قدموں کی طرف دیکھو۔ قدموں کی طرف دیکھا تو نہر جاری تھی۔ کہا کہ یہ پانی ہے، اسے پی لو۔ جب تم اسے پی لو گے اور اس سے منہ ہاتھ دھو لو گے اور گویا اپنے تغسیل کا کام کر لو گے تو اللہ عز و جل کی جانب سے تمہارے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہاری گود میں آ جائیں گے، یعنی بشارت بھی دی گئی۔ فرمایا کہ وضع حمل بھی ہو گیا اور حمل بھی ہو گیا اور اللہ عز و جل نے ایک نعمت ان کی گود میں ڈال دی۔ اب یہاں پر نظام اللہ عز و جل کا چل رہا ہے۔ پہلے چلا زکریا علیہ السلام کے پاس، بعد میں چلا مریم علیہ السلام کے پاس۔ زکریا علیہ السلام نے پوچھا بڑھاپے میں اولاد کیسے ہوگی؟ فرمایا قال ربی انا یکون لی ھذا، قالت یہ کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی جانب سے ہوگا اور اللہ کے لیے کوئی دشوار نہیں ہے۔ فرمایا کوئی نشانی تو بتائیے کہ کیسے ہوگا؟ نشانی یہ ہے کہ تمہارا جسم اچھا ہوگا، تمہاری روح اچھی ہوگی، تمہارا جسم صحیح سلامت ہونے کے باوجود، تمہاری زبان اچھی ہونے کے باوجود، جبکہ اسی زبان سے تم اپنے رب کا ذکر کر رہے ہوں گے لیکن گفتگو نہیں کر سکیں گے، یعنی آپس کی بات چیت نہیں کر سکیں گے۔ سمجھ جانا کہ یہ نشانی ہے وضع حمل کی، وہ آثار ہیں وضع حمل ہونے کے۔ اور حضرت مریم علیہ السلام سے کیا کہا کہ اب تمہیں نشانی دی جاتی ہے تمہاری براعت کی۔ فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ ہے، تمہاری گود میں جو بچہ ہے لوگوں سے کہنا میرا تم سے روزہ ہے، میں تم سے کلام نہیں کروں گی اور بات نہیں کروں گی، میں نے اپنے رب کے لیے روزہ رہ لیا، یعنی گفتگو کرنے کا روزہ۔ کہا ٹھیک ہے، جب تم نے روزہ رکھ لیا، گفتگو نہیں کرتی، اپنی پاکی کا تو اظہار کرو کہ تمہارا دامن پاک ہے، جبکہ تمہاری شادی نہیں ہوئی، تمہارے ماموں نے کبھی ہماری قوم کو رسوا نہیں کیا، تمہارے باپ نے کبھی ہمارے قوم کو رسوا نہیں کیا، یعنی عمران نے کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی اور کبھی زکریا نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ اب بتلاؤ تو صحیح کہ تمہاری گود میں یہ بچہ کیسے آ گیا؟ تم نے تو اپنے ماموں کو رسوا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کو رسوا نہیں کیا، کہنا زبان سے چاہتی ہیں لیکن زبان سے الفاظ نہیں نکلتے۔ زکریا علیہ السلام زبان سے گفتگو کرنا چاہتی ہیں، زکریا علیہ السلام کی زبان سے ذکر نکلتا ہے، گفتگو نہیں نکلتی۔ فرمایا دونوں کی زبانوں کو مکفل کر دیا اور عالم اسباب میں اللہ عز و جل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ بولیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ، میں اللہ کا نبی، میں کتاب والا، میں انجیل والا، میں تمہارے پاس بھیجا گیا اپنی ماں کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ طفل مکتب کبھی بات نہیں کرتا، یا یہ کہ ماں کی گود میں پرورش پانے والا بچہ کبھی گفتگو نہیں کرتا؟ میں ابھی چھوٹا سا ہوں، ماں کی گود میں ہوں، مجھے چلنا نہیں آتا لیکن میری زبان چلتی ہے کیونکہ میرا رب چلاتا ہے۔ ارے یہی نشانی ہے میرے ماں کی پاک دامن ہونے کی اور میری ماں کی عفت معاب ہونے کی اور اس کی عفت کی اور اس کی عصمت کے تحفظ کی، یعنی یہ ایک پاکیزہ ہے۔ میں کون ہوں؟ میں کسی بشر سے جنا کیا ہوا لڑکا نہیں، میں اللہ کی روح یعنی جبرائیل امین کی پھوک سے پیدا کیا گیا، اسی واسطے تو عیسیٰ کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں۔ فرمایا اب اس میں نشانیاں دیکھتے جاؤ۔ ایک ہے آدمی کو چاہیے کہ جیسے مادی اسباب میں آدمی کوشش کرتا ہے ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کا۔ میں جو بتانا چاہتا تھا یہ واقعہ سنا کر کے اس کا خلاصہ ہے۔ کیا آدمی کرنٹ کا استعمال کرتا ہے اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے؟ ضرورت پڑی روشنی کی، بلب جلا لیا، ضرورت پڑی فین کی، کھٹکا دبا لیا، اور اس کے ہوا کو کم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، ہوا کم کر لی، اس کے ہوا کو بڑھانے کی ضرورت محسوس تھی، ہوا کو بڑھا لیا۔ جتنا اپنے اختیار میں ہے آدمی نے ہاتھ پیر مار لیے، اور جو ہاتھ پیر مار لیتا ہے تو اس کی راحت کا کچھ سامان ہو جاتا ہے۔ بس یاد رکھو عالم اسباب میں اسباب کو چھوڑ کر اللہ سے امید رکھنا بے وقوفی ہے۔ عالم اسباب میں اسباب کو چھوڑ کر اللہ سے امید رکھنا بے وقوفی ہے۔ عالم اسباب میں اسباب کو اختیار کر کر اللہ عز و جل سے امید رکھنا دانش مندی ہے، کیونکہ یہ تعلیم ہے حضرت زکریا کی، یہ تعلیم ہے حضرت مریم کی، یہ تعلیم ہے حضرت عیسیٰ کی، اور انہی تعلیمات کا خلاصہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جب تم ان کے نقوش قدم پر چلو گے، عالم تکوینی ایک ہے، ہم عالم تکوینی کے ذمہ دار نہیں، مکفل نہیں، ہم عالم تشریعی کے مکفل ہیں۔ اور جب عالم تشریعی لاگو ہوتا ہے عالم اسباب لازم آتے ہیں۔ عالم اسباب میں ہمارے لیے لازم ہے کہ پہلے سبب کو اختیار کریں، سبب کے ساتھ ساتھ
مسبب الاسباب کی طرف نظر ہو تو پھر مسبب الاسباب تمہارے لیے مزید اسباب کو پیدا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں اور تمہارے لیے نعمتوں کو عطا کرنے پر قادر ہیں۔ ارے وہ اسباب کے بغیر بھی دے سکتے ہیں لیکن ان کی سنت کے خلاف ہے۔ جیسا کہ آدمی کہتا ہے میں دے تو سکتا ہوں لیکن ایسے کو دینا میرے مزاج کے خلاف ہے، میری عادت کے خلاف ہے۔ ارے میں یہ کر تو سکتا ہوں لیکن میری عادت کے خلاف ہے۔ اللہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اللہ کی عادت کے خلاف ہے۔ عالم اسباب میں اسباب کو اختیار کرنا اور اسباب کے واسطے اور ذریعے سے مولا تعالی یعنی مسبب الاسباب سے مانگنا، یہ ہے میرا عنوان۔ انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو ہوتی رہے گی۔ اب وقت بھی تمام ہو چکا۔ اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ میں آئندہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا، عالم اسباب میں مقامات قبولیت یا وہ جگہیں جہاں پر اللہ عز و جل دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، وہ دنیا میں بالخصوص حرمین میں کون کون سی جگہیں ہیں اور وہ جگہیں جو مدینہ منورہ میں ہیں کہاں کہاں آدمی کی دعائیں قبولیت کا اثر رکھتی ہیں۔ کیوں؟ یہ عالم اسباب ہے۔ میری ساری تمہید اسی باب میں ہے۔ یہ عالم اسباب ہے۔ عالم اصل میں مسبب الاسباب یعنی اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ فرمایا کہ عالم اسباب کو چھوڑ کر مسبب الاسباب کی طرف نظر کر لینا یہ دیوانہ پن ہے، اور اگر عالم اسباب میں اسباب کو اختیار کرے اور اسباب کے ساتھ مسبب الاسباب کی طرف نظر ہو تو یہ دانش مندی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں عالم اسباب بھی سمجھا دے اور ذات مسبب الاسباب بھی سمجھا دے، جس کے توفیل میں اللہ نے جیسا کہ کہا کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، ارے جب تم سبب کو اختیار کرتے ہوئے یعنی دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہو تو کون ہے تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا؟ اللہ عز و جل ہم سب کو استقامت علی الدین نصیب فرمائے۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد آج کل سنتوں کے جواب دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں حرمین مقدسات میں کہاں کہاں قبولیت دعا کی نشانیاں دی گئی ہیں وہ بتلا دی جائیں گی۔